السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور ہو جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک دیکھیں تو تمہیں کھونے پر پچھتائیں ضرور۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو، اور پھر مرنے کے بعد ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ الفاظ زخم بھی بن سکتے ہیں اور مرہم بھی۔ برا وقت بھی کمال ہوتا ہے، جی جی کرنے والے تو تو کرنے لگتے ہیں۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ ہم کسی کے لیے خاص ہو سکتے ہیں مگر مسلسل نہیں۔ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ لوگوں پر کتنا ہی اعتبار کیوں نہ ہو، اپنے راز خود تک محدود رکھیے۔ میرے عیبوں کا جو ذکر کریں، تھوڑی اپنی قبر کی بھی فکر کریں۔ زندگی کسی نہ کسی مقام پر ہر کسی کے لیے تلخ ہوتی ہے۔ لوگ دیر نہیں کرتے لا تعلق ہونے میں، اگر آپ ان کے لیے بیکار ہو جائیں، حصہ زندگی سے قصہ زندگی بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم اسے احساسات کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری مرتبہ جوڑے گئے رشتوں میں پہلی جیسے مٹھاس نہیں رہتی۔ ہزار چاہنے والوں سے کچھ نبھانے والے اچھے۔ ہم اپنے علاوہ کسی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے، ہمیں اپنے آنسو مقدس نظر آتے ہیں، لیکن دوسروں کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو ہمیں مگرمچھ کے آنسو نظر آتے ہیں۔ خامیاں ڈھونڈو گے تو ملیں گی ہی، خدا کے بندے ہیں ہم، فرشتے تھوڑی ہیں۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی دیوار کی طرح ڈھا دیتا ہے یا چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو، اصل کہانی نہیں جان پاتا۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں، اور کم ظرف ہوتا ہے وہ انسان جو اس بات کو کمزوری سمجھے۔ سب وہموں میں سے سب سے خطرناک وہم خود کو اہم سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں، بے حس ہونا پڑتا ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ اپنا لہجہ کتنی دیر تک میٹھا رکھنا ہے۔ خوش فہمیاں انسان کو بہت ذلیل کرواتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو دکھ ایسی اونچائی پہ بٹھا دیتا ہے کہ اسے لفظوں، لہجوں اور احساسات کی ساری بستیاں صاف دکھائی دیتی ہیں۔ لوگ مجبور کر دیتے ہیں، بدلنا کون چاہتا ہے؟ آپ کی آدھی خوبصورتی تو فقط آپ کا اخلاق ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ سنا ہے چلے جانے کے بعد بہت قدر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہر کسی پہ مرتے ہیں سوائے ڈوب مرنے کے۔ بالآخر ہر شخص بدل جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کبھی وہ کتنا قریب تھا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔